آج ہم ایک نہایت اہم سوال پر گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں جو مختلف ذمہ داریاں سر انجام دیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ محض ایک بشر کی حیثیت سے کیا۔ ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پہنچانے تک نبی تھے، اس کے بعد بطور قائد، معلم، مربی، قانون ساز، جج اور حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عام انسان کی تھی جو بس قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات قرآن کے بیان سے مکمل میل نہیں کھاتی۔ قرآن نے بار بار یہ ضرور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بشرم مثلکم، یعنی میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن ساتھ ہی قرآن نے یہ وضاحت بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہی نہیں بلکہ بشر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 میں فرماتا ہے، قل سبحان ربی ہل کنت الا بشرا رسولا، یعنی کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ اسی طرح سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں فرمایا، قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الیہ، یعنی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک عام انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسے بشر کی تھی جو اللہ کا رسول اور وحی کا حامل تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک عام انسان اور وحی پانے والے رسول کی پوزیشن برابر ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ رسول تو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے اور وحی کی براہ راست ہدایت کے تحت کام کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ کے مطابق عمل کرتے تھے تو اس سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ وہ وحی بھی ہے جو قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہی وحی کبھی تشریع احکام دیتی اور کبھی عملی رہنمائی۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے کے بعد ایک عام بشر کی طرح باقی کام کرتے تھے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حیثیت، چاہے وہ معلم کی ہو، قاضی کی ہو یا حکمران کی، سب کچھ وحی الہی اور منصب رسالت کے تحت تھا۔ یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی پیروی عام انسان کی پیروی نہیں بلکہ وحی اور ہدایت الہی کی پیروی ہے۔